اہل سنت ہماری پہچان ہے، اہل سنت ہم دنیا والوں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم لوگ دیوبند کو کیا جانے، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم لوگ دیوبند کو کیا جانے۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے الحمدللہ الحمد سے لے کے وللضالین تک اور سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے ھدی للمتقین تک کے بھی تفسیر کل پڑھ دی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں تک بھی تفسیر پڑھ دی گئی ہے۔ اب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا اوصاف بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ، علماء اور مساجد اور مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روئی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جائیں۔ اور کامل ایمان والوں کو وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ کی جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائیں۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔
نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر برحق ہے، یقیناً تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس بات کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ بھی شک شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اب آگے کی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا ترجمہ ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر یہ بات لکھی ہے، اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ مطلب مسلمان جو ہے اگرچہ گناہگار ہے، خطا گار ہے، مگر اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے مرا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، کیونکہ اس کے سبب جو ہے جنت میں اس کے گناہوں کی اس کی سزا تو مل جائے گی، مگر وہ اس کی سزا پا کر کے جہنم سے جنت میں چلے جائے گا، تو یہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ ایک اور آیت ہے، یہ تھوڑی پڑھ کے اختتام کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر چاہیے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے جس کی قسمت میں کفر لکھ دیا، اب چاہیے ان کو ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دین کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ تفسیر جلالین کے اندر یہ تفسیر لکھی تھی۔ کفر کی تعریف، یہ بات آخری کر کے اختتام کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کی تعریف اور عدلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، مطلب کافروں پر وہ اب آ گیا وہی موضوع، کافروں پر تبلیغ کرنے کی وجہ۔ پہلی بات، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء کرنا کفر ہے۔
استہزاء کرنا کفر ہے. مطلب جیسے ضروریات دین، جیسے زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، اس میں تحقیر کرنا مطلب دیر کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. وعلیکم السلام. ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء یعنی مذاق کرنا کفر ہے. اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ وغیرہ. عوام سے مراد مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق وہ رکھتے ہوں. اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور و دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو. کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا. البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں. بہار شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب ابو جہل ابو لہب ان لوگوں کے قسمت میں کفر لکھ گیا تھا مگر پھر بھی ان پر تبلیغ کی گئی تاکہ ان کے لیے قیامت میں وہ یوں نہیں کہیں کہ ہمارے پر تبلیغ ہم تک دین نہیں پہنچا. حجت پوری تمام ہو گئی ان پر. اللہ تعالیٰ نے اور قرآن شریف میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد آپ یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. بس اور اختتام کر رہا ہے. اور ایک اور آیت ہے، اس کا ترجمہ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے. نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کے سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں. لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور تنہائی اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے. مطلب اپن کسی پہ محنت کر رہے ہیں، کسی کافر کو سمجھا رہے ہیں، اگر وہ کافر نہیں مان رہا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو سمجھایا، مطلب وہ نہیں مانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کری 2-3 مرتبہ کہ آؤ میرے وہ گھر میں دعوت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کری، اس کے بعد بھی فرمایا کہ میں جو ہے اللہ کو، تم جن باطل معبودوں کو پوج رہا ہو یہ جھوٹے ہیں اور میں ایک اللہ کو پوجو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. تو یہ بات وہ ماننے کے تیار نہیں ہے. دعوت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے نہیں مانا. حضور اسلام مایوس ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، حضور اسلام مایوس ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ کہنے سننے میں کفر نکلا ہو، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے مثال کے طور پر یہ کافر تو اپنی جگہ ہے ہی، کوئی منافق بھی اپنا کوئی بھائی اہل سنت و جماعت سے خروج کر چکا، اہل سنت و جماعت سے کوئی بھائی اپنا خروج کر چکا، جیسے کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی غیر مقلد ہو گیا، تو اس کو بھی اپنوں کو دعوت دینا پڑے گی کیونکہ گمراہ ہوا. اگر اس پہ مہر لگ چکی تو مایوس نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما